بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کب کیا، کیسے کیا اور اس کے لیے کیا کیا طریقے اس نے اپنائے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی اپنی براہین احمدیہ، اس میں خود اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ علماء لدھیانہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس کی یہ پہلی کتاب پڑھتے ہی اسے کافر کہہ دیا۔ اپنی کتاب براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں لکھتا رہا۔ لکھتے لکھتے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، اور اپنی تعریف میں بہت زیادہ غلو کرتا تھا، اور اس میں کتاب میں کیا ہے اپنے بارے میں بہت ساری تعریفی الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں تاکہ مریدوں کی ذہن سازی ہو جائے اور مرید اس کے اگلے دعووں کو قبول کر لیں، بلا جھجک قبول کر لیں۔ اس کے واسطے راہ ہموار کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے بے جا الفاظ اپنے لیے استعمال کیے، بہت بلند مرتبہ والا اپنے آپ کو بنا کر پیش کیا۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کے مریدین اسے کافر کہنے کے بعد بھی اس سے دور نہیں ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یوں کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اب نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے اور وہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر و سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 4۔ دیکھیں آپ نے اس میں اس نے ثابت کرنا چاہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے تھے وہ میں ہی ہوں جو آ چکا ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی، یعنی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مشابہ ہوں گے، نعوذ باللہ، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے، ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور اتنا اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے، یعنی کہتا ہے کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اتنی مشابہت ہے کہ دونوں کے درمیان بہت ہی معمولی باریک فرق ہے جسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے، نیز ظاہری طور پر ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان کے احقر خادمین میں سے ہے جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے، اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو چونکہ اس عاجز میں حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشین گوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیشین گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعے سے مقدر ہے، گو اس کی زندگی میں بعد وفات ہو۔ براہین احمدیہ کی یہ عبارت ہے جو اس نالائق نے لکھا ہے کہ اس عبارت میں ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور ان کی کتاب انجیل توریت کی فرع تھی، اسی طرح میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں اور میری کتابیں قرآن کے تابع ہیں، نعوذ باللہ، اس کی کتاب اور قرآن اور اسی طرح خود اس کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے درمیان کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے ماننے والے اس کے عقیدت مند ہو جائیں اور ان کے عقیدے میں اضافہ ہو جائے۔ در حقیقت ایک جگہ لکھتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک زمانہ آ گیا ہے، ایسا زمانہ کہ شیطان اپنے تمام ذریات کے ساتھ ناخنوں تک زور لگا رہا ہے کہ اس نام کو نابود کر دیا جائے، اور چونکہ بلا شبہ سچائی کا جھوٹ کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے، اس لیے یہ زمانہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی